اهدنا الصراط المستقيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هم الذين يقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا على من عند رسول اللہ، کہ تم خرچ نہ کرو ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں گے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں. يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وہ کہتے ہیں اگر ہم لوٹ کر گئے نا مدینہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور نکال دے گا عزت والا وہاں سے ذلت والوں کو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن منافق علم نہیں رکھتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المنافقون آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات سن رہے ہیں کہ سورت کا نام ہی سورۃ المنافقون ہے اور تذکرہ بھی منافقین کا ہی ہو رہا تھا. پچھلی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قسمیں کھا کر ایمان کی گواہیاں دیتے. اسی طرح اور بھی اگر کسی کو اعتماد میں لینا ہو تو قسمیں کھاتے. قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، بغیر ڈیل ڈول اور گفتگو بڑی زبردست کرتے ہیں کہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، لیکن دل ایمان سے خالی ہیں.
اور اگر کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور اپنی غلطی کوتاہیوں کا اعتراف کرو تاکہ اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں، تو اس بات کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے اور تکبر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. انہی منافقین کی باتیں اور انہی منافقین کے دل کا خبث کبھی کبھی زبان پر ظاہر بھی ہو جاتا. ایک انسان کے دل کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہو وہ کبھی کبھی نکل بھی آتی ہے اور وہ خبث باطن کا اظہار کر بھی دیتا ہے. ایسے ہی منافقین سے بھی ہوا، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں. واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب غزوہ بنو مستلق سے آتے ہوئے ایک مقام پر پانی کے لیے اکٹھے ہوئے تو بعض ساتھیوں میں تھوڑی چپکلش ہو گئی. یہ تو انسان زندگی میں کئی ایسے موڑ آتے ہیں، بات ہو بھی جاتی ہے. اس پر مہاجرین نے مہاجرین کو اور انصار نے انصار کو بولا، بھائی آؤ بھائی یہ مقابلہ ہو رہا ہے. لیکن ادھر ہی فون رفع دفع ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس بات کو ذرا طول دینے کی کوشش کی اور انصاریوں سے کہنے لگا یہ مہاجر مکے سے آئے اور تم نے ان پہ خرچے کیے نا، اسی لیے یہ دلیر ہو گئے ہیں اور یہ جناب ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اس لیے آج کے بعد ان کو کوئی خرچہ مرچہ نہ دو. جب یہ بھوکے ہوں گے نا خود ہی اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. آئندہ ان پہ کوئی خرچہ مرچہ نہیں کرنا، ان کو کوئی تعاون ان کے ساتھ نہیں کرنا. اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جب ہم اب مدینہ واپس جائیں گے نا، ایک تو ہم ان کو دیں گے کچھ نہیں، خرچہ نہیں کریں گے. دوسرا یہ مہاجر مکہ سے آئے ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیا، ہم ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے. یہ بات سنی حضرت زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے صحابی تھے. انہوں نے اپنے چچا کو بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ بتائی کیونکہ چھوٹے تھے کہ پتہ نہیں میں جا کے کیسے بات کروں. اپنے چچا کو بتائی. چچا نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلایا. اس نے کہا جی توبہ توبہ جی، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ میں ایسی بات کر سکتا ہوں جی. مکر گیا. جب وہ مکر گیا تو حضرت زید کے چچا نے بھی اور نبی پاک نے بھی یہی سمجھا کہ شاید زید کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، بچہ ہے، عموماً بچوں کی بات پہ اتنا دھیان نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے معاف کر دیا اور حضرت زید کی بات کو صحیح نہ سمجھا. حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے دکھ بڑا ہوا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے. میں بچہ تو تھا لیکن اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ بات نہ سمجھ سکتا. بات میں نے خود سنی اور سمجھی، لیکن اس نے جھوٹی قسمیں کھا کے نا، جیسے کہ اللہ نے پہلے فرمایا کہ قسموں کو ڈال بنایا ہوا ہے، اللہ کے نبی کو مطمئن کر لیا. اور یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ہی بھی عرض کر دوں کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات، بے شک جھوٹی قسم کھا کے مطمئن کر لیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی جھوٹ سے مطمئن نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تو دلوں کی راز جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات کر دی جو حضرت زید نے بتائی تھی. اور حضرت زید بڑے خوش ہوئے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جھوٹی قسمیں کھا کے تم نے مطمئن کر لیا، لیکن میں نے جو شکایت لگائی تھی نا وہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی. سبحان اللہ. انہی کی ان باتوں کا تذکرہ ہے آج کے سبق کے اندر. ہم الذین یقولون، یہ منافق وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں گے. ان کو کچھ نہ دو، یہ کیا ہو جائیں گے؟ بھوک سے خود بخود بھاگ جائیں گے. نعوذ باللہ. ایک منٹ کے لیے یہاں رکیں اور دیکھیں کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اور ہے اسی طرح الحمدللہ. یہ دین کا ایک قلعہ ہے پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہونا یوں چاہیے تھا
کہ حکومتی سطح پہ دین کے اداروں کے ساتھ ایک ایسا منظم انتظام ہوتا کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی حکومتی تعاون ہوتا ہے یا وہ کالج یونیورسٹیوں کے ساتھ تو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن دینی مدارس کے ساتھ کچھ نہیں. اور دن بدن سختیوں پہ سختیاں، پابندیاں پہ پابندیاں. بلکہ اس دفعہ آپ دیکھیں کہ دینی مدارس کے ساتھ قربانی کے موقع پہ بڑا تعاون ہوتا تھا، قربانی کی کھالوں کے ذریعے، اور ان کا ایک کافی سارا ایک نظام چل جاتا تھا. اس دفعہ پہلے پابندی بھی لگائی گئی کہ کھالیں اکٹھی نہیں کرنی، اور پھر جناب اگر کسی نے کی تو ان کا ریٹ اتنا ختم کر دیا گیا کہ کھال جناب 100 روپے کی اور 50 روپے کی بکتی تھی، جو کل 10-10 ہزار تک بکتی رہی. اب ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک کھالیں اکٹھی کرے گاڑی پہ اور پھر جمع کرے اور پھر ان کو انتظام کرے، 50 بندے لگے ہوئی ہوں اور شام کو 100 روپے ملے، جس کا 1 روپے بھی بندے کو نہ پورا ہو، مزدوری بھی نہ بنے، تو کس کا دماغ خراب ہے کہ اکٹھی کرے. تو گویا کہ اس طرح بھی ڈز دی گئی. اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جو دین پڑھنے پڑھانے والے ادارے ہیں ان کو تاکہ بند کیا جائے. اور یہ بات اس وقت بھی کہی جاتی تھی کہ خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں. یہ جو صفحہ کے طالب علم پڑھ رہے ہیں نا، ان پہ خرچ نہ کرو، بھوکے ہوں گے تو بھاگ جائیں گے. لیکن یہ اس وقت کی منافقین کی بھی سوچ تھی اور وہم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا. اور یہ آج کل جو سوچ رہے ہیں وہ بھی ناکام ہوں گے انشاءاللہ. قرآن پڑھا جاتا رہا ہے، پڑھا جاتا ہے اور انشاءاللہ پڑھا جاتا رہے انشاءاللہ. تو برکت یہ وہ سوچ ہے کہ خرچ نہ کرو تاکہ یہ بھاگ جائیں اور یہ کام ختم ہو جائے. حالانکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے. یہ کسی کے تعاون سے نہیں چل رہا. یہ کسی کے 4 پیسے لگ گئے تو وہ اس کے لیے سعادت ہے، نہیں لگائے گا تو دین کا کام نہ رکا ہے نہ رکے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ذمہ تو خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ انہوں نے یہ کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں گے. اب روزی کسی بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ جناب تو روک لے گا تو فلانا بھوک سے مر جائے گا. اللہ فرماتے ہیں نانا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے تیرے روکنے سے، تیرے بند کرنے سے کوئی بھوکا نہیں مرتا. آسمان و زمین کے خزانے سارے اللہ کی مٹھی میں ہیں. سبحان اللہ. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ جنگل کے درندوں کو روزی دیتا ہے، جو کتے اور بلیوں کو دیتا ہے، جو اس کا قرآن پڑھائے گا کیا ان کو بھوکا مار دے؟ اس بات پہ غور کرو. کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھلا رہا ہے وہ قرآن کے خادمین کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ اور پھر اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب سے میرے اللہ نے کائنات بنائی اپنے خزانوں سے ایک مٹھی بھر لی ہے، اسی مٹھی سے اللہ دے رہا ہے، امیروں کو بھی دے رہا ہے، غریبوں کو بھی دے رہا ہے، بادشاہوں کو بھی دے رہا ہے، فقیروں کو بھی دے رہا ہے، دیتا رہے گا. دنیا ختم ہو جائے گی، میرے رب کی ایک مٹھی ختم نہیں ہوگی. اس کے پاس بڑے خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہے، زمین کے خزانے بھی اللہ ہی کے پاس ہیں. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور لیکن منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. آئے دن یونیورسٹیوں والے احتجاج کر رہے ہیں ہماری تنخواہیں نہیں پوری ہو رہی، فلاں مدرسے والوں مزے سے کھا پی رہے ہو، بکرے کھاتے ہیں زبردست، حلوے کھاتے ہیں جناب زبردست قسم کے. آج تک کوئی مولوی بھوکا نہیں مرا ہے. جب بھی کوئی مرا ہے زیادہ کھا کے بدہضمی کا شکار ہو کے مرا ہے، بھوکا کبھی کوئی نہیں مرا اور انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی نہیں مرے گا. اللہ کھلاتا ہے. اور یہ ایک لطیفے کی بات اور ہے، بھائی بچوں کو حافظ بناؤ، وہ نہیں جی حالات بڑے خراب نے، بڑا ہو کے یہ کھائے گا کہاں سے؟ حالات آج کل بڑے خراب نے، بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، تسی وہ پرانی گلا کرنے ہو، ایک بڑا ہو کے کھائے گا کہاں سے؟ اور وہی بندہ گھنٹے بعد دوسری میں اپنے بیٹھتے ہیں یار مولوی کھانے بڑا نہیں تو کہہ رہا ہے کہ کھائے گا کہاں سے؟ سمجھ آئی؟ تو کہہ رہا تھا کھائے گا کہاں سے؟ ابھی تو ہی کہتا ہے کہ کھاتے بہت زیادہ، تو اللہ کھلاتا ہے جی، تو کھاتے ہیں نا.
اس لیے فرمایا کہ خزانے اللہ کے پاس ہیں، کسی کے بند کرنے سے روزی بند نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ کہتے ہیں نہ خرچ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے بھوک سے تنگ آ کر چلے جائیں گے۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ایسا ہوگا، خزانے سارے اللہ کے پاس ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، یقولون، وہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم لوٹ کر جائیں مدینہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ضرور نکال دیں گے اعز، زیادہ عزت والے ہم جو ہے نا، منہا، اس مدینہ شہر سے، الاذل، ان کمزوروں کو اور بے عزت لوگوں کو، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سب کو استغفر اللہ، ہم ان کو نکال دیں گے، ہم بڑی عزتوں والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا یہ تمہاری بھول ہے، عزتیں تمہارے پاس نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ عزت ساری کس کی بولو؟ اللہ۔ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اللہ کے رسول کی، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے اہل ایمان کو عزت دی ہے۔ عزت اللہ کی، عزت رسول اللہ کی، رسول اللہ کے شاگردوں کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو اللہ نے عزت دی ہے، تم ان کی عزت کم نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی دیکھیے کہ بڑے بڑے امیر کبیر افسر کیا سے کیا کیوں نہ ہوں، وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اور ایک چھوٹا سا حافظ ہے وہ کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا اللہ اکبر، اور سب جھک جائیں گے، وہ کہے گا سمع اللہ الحمدہ، اس کی آواز سے سب اٹھ رہے ہیں۔ یہ عزت نہیں تو اور کیا چیز؟ یہ اللہ نے عزت دی ہے قرآن والوں کو، کہ قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ نے آگے کھڑا کیا ہوا ہے اور بڑے بڑے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ برکتیں اور عزتیں قرآن کی وجہ سے، ورنہ ذاتی طور پہ تو کسی کی عزت کوئی نہیں نا۔ یہ عزتیں کس کی وجہ سے؟ اللہ کے قرآن کی وجہ سے۔ جس نے قرآن کے ساتھ یاری لگائی اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ تو عزت اللہ کی، عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہے۔ آج دیکھیے وہ ابو جہل اور ابو لہب اور پتہ نہیں کیا کیا بڑے سردار، ان کا نام ہی کسی کو پتہ نہیں ہے اور ان کا نام لینا بھی کوئی نہیں چاہتا۔ آج کوئی چاہتا ہے اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھوں؟ نہیں، نہ کبھی کسی نے رکھا ہے، سمجھے؟ حالانکہ بے شک ابو جہل کی طرح کیوں نہ ہو، پھر بھی نام نہیں رکھتے۔ لیکن بلال کتنے بچوں کا نام ہے؟ وہ غلام تھے، بلال تو غلام تھے، اس کا نام رکھا جاتا ہے، ابو جہل کا نام نہیں رکھا جاتا۔ عزت دی اللہ نے اہل ایمان کو، عزت دی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عزت دی ہے۔ اچھا، جب یہ بات پکی ہو گئی نا، کنفرم ہو گئی کہ واقعی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا مخلص صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے تو بڑی تپ چڑھی کہ میرا باپ یوں باتیں کر رہا ہے اللہ کے نبی کے خلاف اور اہل ایمان کے خلاف، اور نے کہا بندوبست کرتے ہیں اس کا۔ اور اس نے لی تلوار، مدینہ کے باہر کھڑا ہو گیا، باپ سے کہنے لگا تو کہہ رہا تھا نا واپس جائیں گے تو ہم نبی پاک اور آپ کے صحابہ کو نکال دیں گے، تو اندر نہیں جا سکتا جب تک یہ نہ کہے کہ میں ذلیل ہوں، محمد کریم عزت والے ہیں۔ تو یہ اقرار کر میں ذلیل و کمینہ ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں، ورنہ تجھے اندر نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے کہا یار تو میرا بیٹا، نے کہا چھوڑ بیٹا بیٹے کو، نبی پاک کا بے ادب کوئی اس کا ادب نہیں ہے، سمجھ گئی؟ اللہ کے نبی کا ادب نہیں کرتا، ہم بھی اس کا کوئی ادب نہیں کریں گے۔ اب سمجھ گیا کہ اب بیٹا چھوڑنے والا نہیں ہے، چنانچہ مجبور ہو کر اس نے یہ بات کہی کہ میں اور میرے ساتھی کمینے ہیں، محمد کریم اور اس کے ساتھی عزت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، عزت اہل ایمان کی ہے، لیکن منافق اس بات کو جانتے نہیں ہیں، انہیں کیا پتہ، اس لیے تو یہ بات کرتے ہیں۔ عزتیں چاہیے تو رب کے پاس ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن۔ هم الذين يقولون،
یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو تم ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں اور زمین کے، ولکن المنافقین لا یفقہون، اور لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم لوٹ کر آئے مدینہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ضرور نکال دیں گے عزت والے وہاں سے کمزوروں کو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ ہی کی عزت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن منافق علم نہیں رکھتے۔ وآخر دعوانا